نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے شروع ہی میں مومنین کے لیے اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اے مومنین، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں کبھی بھی شک نہیں ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مقدس سے ایمان والے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ ھدی للمتقین الذین، یعنی ہدایت کے لیے تقوی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، ہدایت کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ تو تقوی انسان کے لیے، مومن کے لیے ایک قسم کا راستے، کہتے ہیں زاد راہ، یہ راستے کی ضرورت ہے، اس راستے پہ چلنے والوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا جو ہے یہ ضرورت ہے انسان کی زندہ رہنے والے راستے پہ چلنے کے لیے، ایسے ہی ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ تو تقوی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے بڑھ جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ہر قسم کا اعتماد، ہر قسم کا یقین، ہر قسم کی اللہ کی ذات پر بھروسہ جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھروسہ، یہ توکل اور یہ اعتماد اور یہ یقین انسان کو کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے جتنے بھی بت ہیں انسان کے اندر، ان سب کو نکالنا پڑے گا۔ توکل اور بھروسہ جب اللہ پر کرنا ہے تو غیر اللہ کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ غیر اللہ نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا توکل بھی بڑھے گا، یقین بھی بڑھے گا، ایمان بھی بڑھے گا، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے بت ہیں، خواہشات کے بت ہیں، تکبر کے بت ہیں، علمیت کے بت ہیں، اور جناب پتہ نہیں کتنے بت ہم نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان سب بتوں کو نکال کر باہر پھینک دینا ہے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے بت اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا، افمن اتخذ رأیتہ ہوا کان امرہ فروتا، کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو خواہشات ہیں، اس کو اس بندے نے اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔
اب جو بھی خواہش اللہ کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے گی وہ سارے کے سارے خدا ہیں، وہ بت ہیں، لہٰذا ان سب کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم انہیں چھوڑیں گے تو پھر جا کر صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ کہیں وہ بت اپنے کاروبار کی شکل میں نظر آئیں گے، کہیں وہ بت اپنی ذات کی خواہشات کی شکل میں نظر آئیں گے کہ بس آرام کر لو، بس ابھی تھکے ہوئے ہو، بس اب یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں، ہاں جی اب گھر آئے ہیں تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے ہلا گلا کر لیتے ہیں، اور چلو آج کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہیں ادھر جاتے ہیں، کہیں ادھر جاتے ہیں۔ روزانہ انسان اپنی اس خواہش کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ چیزیں لانی ہیں، یہ ہمارے ہاں ایل سی ڈی جو ہے وہ نہیں ہے، ایل سی ڈی لے کر آؤ، پڑوس میں دیکھو اتنی بڑی ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، ہمارے ہاں ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی لے کر آؤ، ہمارے ہاں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز لے کر آؤ۔ وہ بیچارہ آدمی جو ہے اس گھر والوں کی خواہشات کو، بیٹا کی خواہش، بیٹی کی خواہش، اور سب کی خواہشیں کہ جی ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ فون ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات ہوں، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرانے میں ہیں اور یہ ان خواہشات کو پورا کرنے میں ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو خدا ہیں جو ہم نے اپنے اندر بٹھا رکھے ہیں، بت ہیں خواہشات کے، آرزوؤں کے، تمناؤں کے، بھائی دوستو ان سب کو نکالنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ ہم اپنے آپ کو وقت دیں تھوڑا سا اور سوچیں کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، کون سی ایسی عظیم ہستی ہے جس نے ہمارے اندر ہزاروں سسٹم ڈال دیے ہیں اور وہ آٹومیٹک اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کہیں سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو انسان سوچے، اور ساری کی ساری بات اس بات پر ختم نہیں ہوتی کہ بس انسان کو اللہ نے بنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ زمین کو دیکھیں، اس کے اندر سے سبزہ نکل رہا ہے، سبزیاں نکل رہی ہیں، پھل فروٹ نکل رہے ہیں، لکڑیاں کام کر رہی ہیں، لکڑیوں سے فرنیچر بنایا جا رہا ہے۔ ادھر سمندر میں پانی ہے، اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور جناب جہاز، بڑے بڑے جہاز، شہر کے شہر جہاز اس پانی میں تیر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں کہ پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے پہاڑ زمین میں جما دیے، دیکھے تو بندہ حیران رہ جائے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ اسی طرح آسمان کو دیکھتا ہے، آسمان پہ کوئی ستون نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بھائیو دوستو، اتنا آسان ہے، صرف ہم اپنے آپ کو وقت دیں کہ جہاں ہم نے جانا ہے اس ذات سے تو ہم شناسائی حاصل کر لیں، اس سے ہمارا واسطہ ہوگا، اس کے پاس بیٹھنا ہوگا، اس کے پاس جانا ہوگا، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، جنت دوزخ کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو ہم وہاں کے معاملات میں ہم کیوں دلچسپی نہ لیں؟ عقل مند انسان وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین
یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں، اس کائنات میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے بننے میں، اپنے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تمہیں اپنے اندر ہماری نشانیاں نظر نہیں آتی؟ یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو میرے بھائی دوستو، غور و فکر کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا پیدا ہونا، یہ یقینی بات ہے۔ اور جب عظمت اور بڑائی پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی محبت آتی ہے۔ عظمت اور بڑائی جب آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر والہانہ انداز میں اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن بزرگان سے کسی نے تعلق جوڑا ہے وہ ان کو ذکر بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے کس طرح سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تمہارے ساتھ جڑ جائے گا اس ذکر کے بدولت سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان تمام باتوں کو آدمی اس دنیا میں بیٹھ کر سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ میں کہیں اور کا مسافر ہوں، اور دنیا میں مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے ایک سفر سے، راہ گزر سے گزر رہا ہوں، ایک مسافر خانے میں رہ رہا ہوں، یہاں سے بس مجھے جانا ہے، اپنے اصلی وطن جانا ہے، اصلی گھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔